نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے اور عربی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مصادر کا یاد ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم مصباح المصادر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل باب نصر ینصر کے بقیہ مصادر اور معانی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے المطر۔ المطر کا معنی ہے بارش ہونا، المطر بارش ہونا۔ اس کے بعد ہے المغو۔ المغو کا معنی ہے بلی کا چیخنا، المغو بلی کا چیخنا۔ پھر ہے المقلو۔ المقلو کا معنی ہے دیکھنا، المقلو دیکھنا۔ اس کے بعد ہے المکرو۔ المکرو کا معنی ہے ڈھیل دینا، مکر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا۔ المکرو ڈھیل دینا، مکر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا۔ ان تینوں معانی کے لیے المکرو استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہی ہے المکرو، مکر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا۔ المنو۔ المنو کا معنی ہے احسان جتانا، المنو احسان جتانا۔ اس کے بعد ہے الموت۔ الموت کا معنی ہے مرنا، الموت مرنا۔ اس کے بعد ہے الموج۔ الموج کا معنی ہے موج مارنا، جوش و حرکت میں آنا، الموج موج مارنا، جوش و حرکت میں آنا۔ النبش۔ النبش کا معنی ہے کھود کر نکالنا، النبش کھود کر نکالنا۔ اس کے بعد ہے النبع۔ النبع کا معنی ہے پانی ابلنا، النبع پانی ابلنا۔ النبل۔ النبل یعنی تیر مارنا، تیر دینا، ٹھیک ہے۔ النبل تیر مارنا، تیر دینا، دونوں کے لیے النبل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیر مارنا اور تیر دینا دونوں کے لیے النبل استعمال ہوتا ہے۔ النطح۔ النطح کا معنی ہے پسینہ نکلنا، النطح پسینہ نکلنا۔ النطح جو ہے یہ باب نصر ینصر اور باب حسیب یحسب دونوں سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نطح ینطح اور نطح ینطح دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے پسینہ نکلنا، النطح پسینہ نکلنا۔ النثر۔ النثر کا معنی ہے بکھیرنا، نثر میں گفتگو کرنا، النثر بکھیرنا، نثر میں گفتگو کرنا۔ یہ باب نصر و ضرب دونوں سے استعمال ہوتا ہے، نصر ینصر، نصر ینصر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے بکھیرنا، نثر میں گفتگو کرنا۔ اس کے بعد ہے النصو۔ النصو کا معنی ہے بیان کرنا، غیبت کرنا، النصو بیان کرنا، غیبت کرنا۔ اس کے بعد ہے النجوم۔ النجوم کا معنی ہے ظاہر ہونا، النجوم ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ نجوم ستارے کو بھی کہتے ہیں، نجم کی جمع وہ مصدر نہیں ہے۔ یہ جو نجوم ہے اس کا معنی ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونے کے معنی میں نجوم آتا ہے، نجم ینجم نجومن ظاہر ہونا۔ النحو۔ النحو کا معنی ہے پیروی کرنا، قصد کرنا، النحو پیروی کرنا، قصد کرنا۔ علم نحو کو نحو کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے علم نحو کو وضع کرنے کا قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا تھا، اسی وجہ سے اس علم کو علم نحو کہتے۔ خیر، النحو پیروی کرنا، قصد کرنا۔ الندب۔ اس کا معنی ہے میت پر رونا، الندب میت پر رونا۔ النظر۔ النظر کا معنی ہے نظر ماننا، النظر نظر ماننا۔ یہ باب نصر و ضرب دونوں سے استعمال ہوتا ہے، نظر ینظر، نظر ینظر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے نظر ماننا۔
اس کے بعد ہے النصبو، النصبو کا معنی ہے نسب بیان کرنا، النصبو نسب بیان کرنا، یہ بھی باب نصرہ و ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، نصبہ ینصبو اور نصبہ ینصبو دونوں طرح آتا ہے، اس کا معنی ہے نسب بیان کرنا۔ اس کے بعد ہے النشر، اس کا معنی ہے پھیلانا، النشر پھیلانا، النص، النص کا معنی ہے نمایاں کرنا، حرکت دینا، النص نمایاں کرنا، حرکت دینا۔ اس کے بعد ہے النصب، النصب کا معنی ہے کھڑا کرنا، گاڑنا، تکلیف دینا، ان تینوں معنی کے لیے النصب استعمال ہوتا ہے، یہ بھی باب نصر ینصر اور ضرب یضرب دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی نصب ینصب، نصب ینصب دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کھڑا کرنا، گاڑنا، تکلیف دینا۔ اس کے بعد ہے النصر، اس کا معنی ہے مدد کرنا، النصر مدد کرنا، النصف اس کا معنی ہے آدھا لینا، النصف آدھا لینا۔ اب اس طرف دیکھیے، النظر، النظر کا معنی ہے شاداب ہونا، شگفتہ ہونا، نازک ہونا، النظر شاداب ہونا، شگفتہ ہونا، نازک ہونا، تینوں معنی کے لیے النظر آتا ہے۔ النظر ذو کے ساتھ، النظر اس کا معنی ہے دیکھنا۔ اس کے بعد ہے النفخ، یعنی پھونک مارنا، النفخ پھونک مارنا۔ اس کے بعد ہے النفخ، اس کا معنی ہے پھونکنا، ٹھیک ہے، اوپر بھی ہے وہی، نیچے بھی وہی ہے، النفخ پھونک مارنا، النفخ پھونکنا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ہے النفض، النفض کا معنی ہے جھاڑنا، النفض جھاڑنا، النقد، النقد کا معنی ہے پرکھنا، النقد پرکھنا۔ اس کے بعد ہے النقض، اس کا معنی ہے بچانا، ذال کے ساتھ، النقض بچانا۔ پھر ہے النقر، النقر کا معنی ہے چونچ مارنا، ٹھیک ہے، النقر چونچ مارنا۔ النقش، النقش کا معنی ہے نقش کرنا، مزین کرنا، النقش نقش کرنا، مزین کرنا۔ النقص صاد کے ساتھ، اس کا معنی ہے ناقص ہونا، کم ہونا، النقص ناقص ہونا، کم ہونا۔ النقد، النقد کا معنی ہے توڑنا، ضاد کے ساتھ، النقد توڑنا۔ النقل، نقل کا معنی ہے منتقل کرنا، النقل یعنی منتقل کرنا۔ النقف، النقف کا معنی ہے ناک بھوں چڑھانا، ٹھیک ہے، النقف ناک بھوں چڑھانا۔ النوبۃ پیش آنا، النوبۃ پیش آنا۔ النور، النور کا معنی ہے روشن ہونا، النور روشن ہونا۔ النیابۃ قائم مقام ہونا، النیابۃ قائم مقام ہونا۔ الحب، الحب کا معنی ہے ہوا چلنا، الحب ہوا چلنا۔ اس کے بعد ہے الحجود، الحجود کا معنی ہے رات میں سونا، بیدار رہنا، نماز تہجد پڑھنا، ان تینوں معنی کے لیے الحجود آتا ہے۔ الحجود رات میں سونا، بیدار رہنا، نماز تہجد پڑھنا۔ الحدر، الحدر کا معنی ہے خون وغیرہ رائگاں جانا، الحدر یعنی خون وغیرہ کا رائگاں جانا، بیکار جانا، یہ باب نصرہ و ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، حدرہ یحدر، حدرہ یحدر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے خون وغیرہ کا رائگاں جانا۔ الحرس، اس کا معنی ہے کوٹنا، الحرس کوٹنا۔ الحز، الحز کا معنی ہے ہلانا، الحز ہلانا۔ الحزم، الحزم کا معنی ہے شکست دینا، الحزم شکست دینا، ٹھیک ہے، الحزم شکست دینا۔ الحول، اس کا معنی ہے خوف زدہ کرنا، کسی کو خوف زدہ کرنا، الحول خوف زدہ کرنا۔ الہون نرم و آسان ہونا، الہون نرم و آسان ہونا۔ یہاں تک نصرہ ینصر کے مصادر اور ان کے معنی تھے۔ انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں باب ضرب یضرب شروع کریں گے، یعنی باب ضرب یضرب کے مصادر اور ان کے معنی پڑھیں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ ان ویڈیوز کو آپ بار بار دیکھیں تاکہ یہ جو مصادر ہیں یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بس جائیں۔
اور ان کے معنی اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائیں۔ اس طرح اگر آپ کو اتنے مصادر یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ آپ عربی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت قواعد وغیرہ جاننے کے بعد آسانی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور ترجمہ وغیرہ کرنے میں آسانی ہوگی، بار بار لغت دیکھنی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ٹیلی گرام اور واٹس ایپ میں ہمارا فیضان درس نظامی نامی گروپ ہے، اس میں آپ ایڈ ہو جائیں اور اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب مل جائے گا۔